اور ان کے ہاں جو مفتی بنتا ہے نا اس کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، 408 اس کا صفحہ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ وَلَوْ نَاظَرَ الْمُصَلِّ إِلَى الْمُصْحَفِ، اگر نمازی کی نگاہ دوران نماز قرآن پہ پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر دوران نماز عورت کی شرمگاہ پہ پڑی تو نماز فقہ حنفی کی سنت کے عین مطابق ہوگی۔ لو میں نے یہ حوالہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس حضرت کی بات سنی جو کہ احناف پر اعتراض کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ احناف کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن دیکھ کے اگر نماز میں قرآن دیکھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ صرف قرآن دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ وقرآ پڑھنے کے الفاظ ہیں اور وہ اس نے حذف کیے، اس کا ترجمہ نہیں کیے۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ احناف نے یہ کیوں کہا ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی؟ وہ اس لیے کہ نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ مفسد صلاۃ ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب قرآن اٹھانا اور اس کے صفحے الٹنا پلٹنا یہ عمل کثیر میں آتا ہے، اور عمل کثیر اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا اس آدمی کی نماز فاسد ہے۔ اور اس پر ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام ابو داود امام نسائی نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان کو قرآن بالکل یاد نہیں تھا، اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ جس سے نماز صحیح ہو، اور جتنا نماز میں قرأت کرنا فرض ہے اتنا ان کو یاد نہیں تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں قرآن کے بجائے حمد و ثنا پڑھ لیا کرو۔ اگر دیکھ کے پڑھنا صحیح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے کہ نماز میں آپ جو ہے وہ دیکھ کے پڑھیں، اور دیکھ کے پڑھنا تو ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ اور اسی طرح آپ کنز العمال اٹھائے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم امام بن کر قرآن پاک اٹھا کر پڑھیں، اس سے منع فرمایا تھا۔ تو ہمارے پاس اس مسئلے میں اور اس کے ثبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور فرمان خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ تاہم ہم زد نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی صریح غیر معارض حدیث ہے تو پیش فرمائیں، اور بسم اللہ کر کے وہ حدیث پیش کرے کہ جس میں یہ ہو کہ قرآن اٹھانے، ورق الٹنے اور پلٹنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہو، اور یہ عمل کثیر نہیں بنتا ہو، تو وہ حدیث آپ پیش کریں، ہم اس کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم کہیں گے کہ واقعی یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے جب ان سے حدیث کا مطالبہ یا قرآن کی آیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ فقہاء کو گالی دیتے ہیں
اور گالی بکنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے صحیح صریح تو آپ پیش فرمائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب اس نے کہا کہ احناف کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی نے عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ عبارت اس کے اندر ہے، یہ تو اس نے صحیح کہی بات، لیکن آپ کو اعتراض کرنے کا کس نے حق دیے؟ آپ کے ہاں تو ہی بھی جائز ہے، آپ کے ہاں یہ بھی جائز ہے اگر کوئی مرد جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ دیکھ لے، کوئی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ آپ کے عالم نے لکھا ہے بدر الاحلہ میں صفحہ 175 پر، آپ جائیں غیر مقلدین سے کتاب اٹھائیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں، صفحہ نمبر 175 نکالیں اور اس کے اندر یہ عبارت، اس کے علاوہ اور مزید بھی ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ عورت کی شرمگاہ کے اندر جھانکنا یعنی غور سے دیکھنا بالکل مکروہ بھی نہیں، اور چوتھڑوں پر نظر تو ہر وقت رہتی ہے، تو اس لیے فتویٰ دیا۔ آگے جو مزید کچھ لکھا ہے آپ اس میں پڑھ لیں، اگر میں یہاں پہ وہ بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ کس حدیث اور کس آیت اور کس حدیث سے ثابت ہے؟ وہ حدیث یا قرآن کی آیت پیش فرمائیں تاکہ لوگوں کو اور ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ ہر مسئلہ حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی آپ مشاہدہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں تو یہ فقہاؤں کو گالی دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اور سطر جو ہے یہ چھپانا، اور احناف تو اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ با جماعت میں کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کیونکہ یہ بہت خواتین کی بہت شوقین ہے اور یہ اتنا عرصہ بھی دور رہنے کے لیے برداشت اس میں نہیں ہے ان میں، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو نظر الابرار میں لکھا، علامہ وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ اگر مرد عورت ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور پھر احناف کے ہاں یہ بھی ہے کہ نماز تو اس کی فاسد ہو جائے گی، لیکن ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ٹخنا سے ملائیں، کندھا جو ہے کندھے سے ملائیں۔ اب جو ہے نا ماشاءاللہ نماز ہو رہی ہے، خواتین اور مرد جو ہے ان کے فتوے کے مطابق اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور مرد عورت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، ادھر نماز بھی ہو رہی ہے ادھر مزے بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی بات سنیں۔ احناف کے ہاں عورت جو ہے وہ سمیٹ کر سجدہ کرتی ہے تاکہ اس کا سطر کا احترام رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مرد عورت ایک جیسا نماز پڑھیں گے، اور جیسے مرد جو ہے وہ اونچی ہو کے سجدہ کرتے ہیں تو لہٰذا خاتون بھی اونچی ہو کے سجدہ کریں۔ اور یہ بھی لکھا ہے نظر الابرار میں، آپ دیکھیں، وَلَوْ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَعَهُ ثَوْبٌ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، نظر الابرار جلد نمبر 1 صفحہ 65۔ آپ ان سے کتاب لیں اور اس میں دیکھیں، یہ عبارت نہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں اور ویڈیو بنائیں کہ بھئی یہ اس نے غلط فتویٰ دی ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، عبارت ان کی غلط ہے۔ آپ ویڈیو بنائیں، بے شک بنائیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے ہیں اور وہ بغیر کپڑے کی بھی نماز پڑھے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ آپ جو ہے نا عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہے اگلی صف میں، اور اس کے جو ہے نا یہ تو اجازت ہو گئی یہاں سے کہ بغیر کپڑے کے نماز پڑھنا صحیح ہے، تو خاتون جو ہے وہ کپڑے اتارے نماز پڑھے۔ اور آج کل عموماً یہ بھی ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں،
اب جو بعد میں آ رہے ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر بھی ان کا عمل ہو جائے گا، جو شرمگاہ کو جان کر دیکھنا بھی صحیح ہے۔ تو نماز بھی ہو رہی ہے مسجد میں اور مزے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں کہ کہتے ہیں دوسروں کو فقہ میں گندی باتیں ہیں، اور یہ حدیث اور قرآن بیان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ شاید انہوں نے بتایا ہو، لیکن اکثر خواتین کو پتہ نہیں ہے۔ اب زندگی بھی تو گزارنی ہے تاکہ میاں بیوی خوش رہے۔ عورت کو کیا چاہیے جب اس کا شوہر جو ہے اس سے راضی ہو؟ نسخہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر سے اور مولوی سے جو ہے نا شرم نہیں کرنا چاہیے، تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے فتاوی نظیریہ، آپ جائیں، اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے آپ ان سے یہ کتاب لیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں۔ اس میں لکھا ہے کہ عورت کو زیر ناف بال اس طرح سے صاف کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اکاڑنے سے محل ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت فائدے کی بات ہے، یہ جو ہے نا ہر غیر مقلد کو یہ معلوم ہونی چاہیے یہ بات، اور اپنے خاتون کو بتانا چاہیے۔ ہم تو صرف مسئلہ بتانے والے ہیں، لکھنے والے تو کچھ اور تھے، بڑے لوگ تھے، چلے گئے۔ تو آپ جو ہے اس مسئلے پہ بھی عمل کریں اور اس مسئلے پہ بھی عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی مسجد اگر یہ مسائل لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کی مسجدیں جو ہے وہ اس میں جگہ نہیں ہوگی لوگوں کے لیے، اور لوگ جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں لوگ جو ہے اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، اب یہاں آپ کی مسجد میں لوگ جوک در جوک داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ بہت اہم چیزیں ہیں جس میں عبادت بھی ہے اور مذہب بھی ہے، تو حق تو بنتا ہے کہ عوام کو یہ باتیں معلوم ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔